ارے بدر کے ان بدری صحابیوں کے بارے میں زبان دراز کرتا ہے جن کے بارے میں نبی نے کہا حاطب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، عمر بن خطاب نے کہا حاطب بن بلتا کی ہمیں اجازت دیا جائے ان کی گردن اڑا دوں۔ اللہ اکبر، اس شریر، اس عظیم کمانڈر، اس عظیم جنگجو، اس سالار کے متعلق عمر بن خطاب کی غیرت جاگ گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اسلام کو دھوکہ دیا، تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی مگر نبی نے کہا اے عمر کیا تم نہیں جانتے یہ اہل بدر میں سے ہے، یہ بدری صحابی ہے۔ اللہ اللہ، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کو آسمان سے ایسے جھانک کر کے دیکھا، بدری صحابیوں کو جب میدان کارزار میں صحابہ لڑ رہے ہیں، دشمنوں کو کاٹ رہے ہیں، دشمنوں کو چیر رہے ہیں اور دشمنوں کے صفوں کو الٹ رہے ہیں، اللہ کو جلال آیا، آسمان سے جھانک کر کے دیکھا، کہا سنو قد غفرت لکم، تم سب کے لیے جو بدر میں شامل تھے اللہ نے معاف فرما دیا ہے اور ان سب کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ ارے جن کی اداؤں کو آسمان سے اللہ جھانک کر کے عرش سے دیکھے، تم کہو کہ وہ گنہگار ہے، تم کہو کہ وہ منافق ہے، تم کہو وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، خدا کی قسم تم سے بڑا کوئی فاسق و فاجر، تم سے بڑا کوئی ناقص الایمان، تم سے بڑا کوئی مرتد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قصہ مختصر، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ چھوٹے صحابی سے لے کر کے بڑے صحابی صدیق اکبر تک تمام کے تمام صحابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت، بخشش اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر یہ ایمان کسی کا نہیں ہے تو اے وہ مسلمان بے ایمان اپنے ایمان کی تجدید کر لو، اس لیے کہ ابھی تمہارا ایمان ناتمام ہے۔ صحابہ کے تعلق سے صحابہ سے محبت کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اگر آپ صحابہ سے محبت نہیں کرتے تو آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کی جماعت و مقدس و مبارک جماعت ہے جن کے اوپر کسی طرح کی زبان درازی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ والو، مجھے بڑا میں تیس میں تھا اس وجہ سے کہ اس بدبخت نے جس نے اپنے آپ کو عالم، اپنے آپ کو ندوہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے، علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہوئے، حنفیت کی طرف منسوب کرتے ہوئے نبی کے صحابی کے بارے میں جب کہا، میں نے سنا تو میرا سینہ بھر آیا، میری آوازیں بھرا گئی، آنکھیں اشکبار ہو گئی کہ اللہ اکبر، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا ایک دائی کہنے والا کیا ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن ان کے تمام افعال و اقوال سے یہ بات صدق ہوتی ہے کہ اس کے یہاں رافضیت ہے، شیعت ہے، صحابہ کی دشمنی ہے، وہ بغض رکھنے والا ہے، عناد رکھنے والا ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں ہو نہیں سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابہ سے محبت کرنا واجب و ضروری ہے، تب نبی کی محبت مکمل ہو سکتی ہے، اور جب نبی کی محبت مکمل ہوگی تب اللہ کی محبت مکمل ہو سکتی ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کے سینوں کو نبی اور نبی کے اصحاب کی محبت سے لبریز کر دے، ایسی خباثتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، دین ایمان ہدایت پر استقامت عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔